بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 31 تک، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 31 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں حیا فرماتا، ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا ما بعودۃ، مثال کسی مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی حقیر چیز کی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ خوب جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مثلا، اس مثال کے ذکر سے، یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعہ سے بہت ساروں کو، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہ کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ذریعہ سے بہت ساروں کو، وما یضل، اور وہ نہیں گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اگر مکھی، مکڑی، مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز سے مثال دینا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کے اعتراض کے ڈر سے ایسی مثال کو ترک نہیں فرماتا۔ سلیم الطبع لوگ تو مثال کے مفید ہونے کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عجیب خدا کا کلام ہے جس میں مکڑی اور مچھروں کا ذکر ہے، اور نہیں گمراہ کرتا، وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس مثال کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہوں، بہت سارے اس مثال کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور جو علم والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں اس مثال کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، وما یضل، اور پھر وہ فرماتا ہے کہ وہ نہیں گمراہ کرتا، یضل کہتے ہیں، دلال اس کا ہے اصلی معنی ہلاک ہونا ہے، اور فسق عرف شرع میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے نکل جانا، کہ ان کی نافرمانی کی نوعیت اگلی آیت میں تفصیلاً بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے توڑ دینا، وہ رشتے اور تعلقات انفرادی اور اجتماعی جن کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم فرمایا ہے، ان کو قطع کرتے رہنا، اپنے جاہ و منصب کے لیے ظلم و ستم اور فتنہ و فساد برپا کرتے رہنا، یہ ان کے کرتوت تھے، اور جن کے یہ کرتوت ہوں ان کو ہلاکت و تباہی سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے بعد کہ اسے پختہ کر لیں، مطلب یہ کہ اسے پختہ باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے رہتے ہیں، اس سے، ما امر اللہ، اسے جو حکم فرمایا اللہ نے، بہ، ان یوصل، کہ اسے کہ حکم فرمایا اللہ نے جس کے جوڑنے کا، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد برپا کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم، اور حالانکہ تم، امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ از راہ حیرت و تعجب کفار سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی آفاقی اور انفسی اور ظاہری اور باطنی دلیلوں کے باوجود وہ کفر کی جرأت کیسے کر رہے ہیں،
یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کا بیان مقصود ہے تو پھر موت کا ذکر کیوں؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ موت انسان کو فانی زندگی سے نکال کر ابدی اور دائمی زندگی کی طرف لے جاتی ہے، تو یہ موت ہزاروں نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری قابل غور چیز یہ ہے کہ یہاں دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ اگر قبر کی زندگی مانی جائے تو 3 زندگیاں اور 3 موتیں لازم آئیں گی، اور یہ آیت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ثم یحییکم سے مراد قبر کی زندگی ہے، کیونکہ اس کے بعد ارشاد ہے ثم الیہ ترجعون، کہ پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں ثم کا لفظ استعمال ہوا ہے جو تعقیب اور تاخیر کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور زندہ ہونے کے بعد ہوگا، اس کے فوراً نہیں بلکہ دیر کے بعد، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب کہ قبر کی زندگی کو تسلیم کیا جائے۔ اگر کہا جائے کہ ثم یحییکم سے مراد حشر کی زندگی ہے تو پھر ثم کے استعمال کا محل معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جب قبروں سے اہل قبور اٹھائے جائیں گے تو فوراً بارگاہ الہی میں پہنچیں گے، کسی کو ٹال مٹول یا تاخیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سب بحث اس وقت ہے جب کہ یہاں زندگی اور موت کے عدد کا حصر مقصود ہو، حالانکہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے تصریح کی ہے کہ حصر مقصود نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں 4-5 دفعہ تک موت و حیات کا تکرار ثابت ہے۔ بہرحال اس آیت سے کسی طرح حیات قبر کا انکار ثابت نہیں ہوتا۔ تمام اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ قبر کی زندگی حق ہے، اور متعدد احادیث صحیحہ جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں حیات قبر کو ثابت کرتی ہیں۔ هو الذی، وہی تو ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب۔ آئندہ رکوع میں انسان کی پیدائش اور اس کو خلیفۃ اللہ کا منصب عطا کیا جانے کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سے پہلے اس کے شرف اور اس کی عظمت کے بیان فرمایا کہ زمین اور اس کے شکم میں پنہا بے پایاں بیش قیمت خزانے، لہلہاتے ہوئے کھیت اور رسیلے اور رنگیلے پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز باغات، اونچے پہاڑ اور گہرے دریا، رنگ برنگ پرندے اور گوناگوں چوپائے، یہ سب کچھ اسی کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسے چاہیے کہ ہر چیز کو اپنے تصرف میں لائے، اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنی خدمت لے، لیکن زیادہ حق کے بھٹکے ہوئے انسان کی پستی کا کیا کہنا کہ اس نے مخدوم ہوتے ہوئے اپنے چاکروں کو اپنا مطلوب بنایا، بلکہ بعض نے تو انہیں خدائی کے تخت پر بٹھایا اور ان کو اپنا مخدوم اور مطاع بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی بے انصافی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ آیت کے اس حصہ میں انسان کو اپنے بلند مقام سے آگاہ کیا اور اس خود فراموش کو جھنجھوڑا تاکہ وہ اپنے چہرہ سے ذلت و رسوائی کی گرد صاف کرے۔ ثم استوى الی السماء، پھر توجہ فرمائی، ثم استوى، پھر توجہ فرمائی، الی، اوپر، السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، تو پس ٹھیک ٹھیک بنا دیا انہیں، سبع، 7 سماوات، 7 آسمان۔ استوا کا صلہ جب الہ ہو تو اس کا معنی قصد کرنا، متوجہ ہونا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زمین کی تخلیق کے بعد ارادہ خداوندی آسمان کی آفرینش کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اسے ایسے درست فرمایا کہ اس میں کوئی کمی اور کجی باقی نہ رہنے دی۔ ان آیات سے علم تخلیق کائنات کی تفصیلات اور جزئیات کا بیان مقصود نہیں، بلکہ غرض یہ ہے کہ انسان کائنات سماوی و ارضی میں غور کرے اور اس کو نیست سے ہست کرنے والے کی قدرت کا اعتراف کرے۔ رب قدیر نے اس کی بقا اور آسائش کے لیے جتنے مکمل انتظامات کیے ہیں ان سے جائز فائدہ اٹھائے اور اس کی ان عنایات بے پایاں کا شکریہ ادا کرے۔ وہوا، اور وہ بکل شیء علیم، سب کچھ خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، قال ربک، جب فرمایا آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، کہ بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، اپنا ایک نائب۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو مقرر کرتا ہے اس میں، یعنی زمین میں، من یفسد فیہا، کہ جو فساد برپا کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور وہ خونریزیاں کرے گا، ونحن، حالانکہ ہم، نسبح، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس،
اور ہم بیان کرتے ہیں پاکی کو لکا تیرے لیے، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں عالم میں خوب جانتا ہوں، مالا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب اس مقام پر رب مضاف ہے، کاف ضمیر کی طرف جس کا مرجع ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس اضافت میں جو لطف ہے اس کا صحیح ادراک صرف اہل محبت و عرفان کا خاصہ ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس ہی حقیقت میں خلیفہ اعظم ہے، اور اگر یہ ذات گرامی نہ ہوتی تو آدم ہی پیدا نہ ہوتے بلکہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ للملائکتی فرشتوں سے، اس کا واحد ملک ہے، اس کا ماخذ اشتقاق الوقتن ہے جس کا معنی ہے پیغام رسانی، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کے لیے مامور ہیں، اس لیے انہیں اس نام سے موسوم کیا گیا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں مقرر کرنے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب۔ اور یہاں سے فرشتوں سے نہ مشورہ لیا جا رہا ہے، نہ اذن طلب کیا جا رہا ہے، بلکہ رب العزت اپنے ارادہ عالیہ سے انہیں آگاہ فرما رہا ہے کہ یہاں دو چیزیں غور طلب ہیں کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں اور انسان کو منصب خلافت کیوں تفویض کیا گیا۔ خلیفہ وہ ہے جو کسی کے ملک میں ہو، انہیں اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے احکام کے مطابق عمل کرائے۔ اس منصب کے لیے انسان کے انتخاب کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی استعداد، علم اور اس کا دائرہ عمل محدود ہے، اور جس کی محدودیت کا یہ عالم ہو وہ اس ذات پاک کا خلیفہ نہیں بن سکتا۔ جس کا علم، ارادہ، احکام اور تصور غیر محدود ہو، تصرف غیر محدود ہو، لیکن انسان جو ابتدا میں ضعیف بھی ہے اور جہول بھی، اس میں وہ پایہ ناپذیر استعداد رکھ دی گئی ہے اور عقل و فہم کی وہ قوتیں ودیت فرما دی گئی ہیں جن کے تصرفات کی حد نہیں۔ اس لیے جملہ مخلوقات سے صرف یہی ایک مخلوق ہے جو منصب خلافت کی اہلیت رکھتی ہے۔ علماء ربانیین نے اس مشت خاک میں پنہا توانائیوں سے جیسے پردہ اٹھایا، اس کی گرد راہ کو بھی نفسیات انسانی کے ماہرین نہیں پہنچ سکے۔ یعنی انسان مختلف عناصر سے مرکب ہے، اس کی صورت کا تعلق عالم محسوس سے ہے اور اس کی روح کا تعلق عالم غیب ملکوتی سے ہے۔ صورت و روح کے علاوہ اس میں ایک پوشیدہ قوت ہے جو انوار ربانی کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔ اچھی تربیت سے وہ عالم محسوس سے ترقی کر کے عالم غیب تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی سے اس عالم جبروت و عظمت کی راہیں کھلتی ہیں۔ وہ الہی نور جو اس اطاعت و پیروی کی برکت سے اسے حاصل ہوتا ہے، اس سے وہ جمال و جلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ انسان کو جو صرف خاک کا پتلا سمجھتے ہیں، کاش اس حقیقت پر غور کریں تاکہ ان میں اپنے بلند مقام پر پہنچنے کی تڑپ پیدا ہو۔ یہ وہ ذرہ ہے جس کے سامنے آسمان کی رفعتیں سرنگوں ہیں، اور یہ وہ قطرہ ہے جس میں سمندروں کی گہرائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ، فرشتوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری، نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَکَ، اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انی عالم، بے شک میں وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو۔ وعلم، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو سکھا دیے نام، کلہا تمام اشیاء کے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام اشیاء کے نام، ثم پھر عرضہم، پیش کیا انہیں، علی الملائکتی، فرشتوں کے سامنے، فقال، اور فرمایا، انبئونی، کہ تم مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔
حضرت ابن عباس، اکرمہ، قتادہ اور ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام اشیاء کے سب نام سکھا دیے، اور خلافت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انہیں ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جاتا۔ جب آدم علیہ السلام کے علم کی یہ کیفیت ہے تو سید النبی، سید بنی آدم، خلیفۃ اللہ فی العالم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا کیا کہنا۔ آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 31 تک۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 32 سے لے کر اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔